الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر قابل صدر احترام صدر اجلاس، ذمہ داران اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور معصوم بچوں، عنوان تقریر ہے تحریک آزادی ہند میں علماء اہل حدیث کا کردار یا شخصیات اہل حدیث کا کردار کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، دو گز زمیں بھی نہ مل سکی کوہ یار میں، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کو یہ جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جنہیں زندگی ہو پیاری۔ حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے فطری طور پر آزاد پیدا ہوا ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ زمین کی ساری مخلوقات آزادی چاہتی ہیں، چرند ہو کہ پرند ہو، جانور ہو کہ حیوانات کی جتنی شکلیں ہیں وہ تمام کی تمام مخلوقات آزادی کو پسند کرتی ہیں، اور جب ان کی آزادی چھین لی جاتی ہے تو وہ آزادی پانے کے لیے ہر طرح کی کد و کاوش کرتے ہیں، ہر طرح کی جہد مسلسل کرتے ہیں، اور آخر کار وہ آزادی پا کر رہتے ہیں۔ ایک معمولی سے پرندے کو اگر ہم اور آپ قید و بند کے اندر رکھتے ہیں تو قید و بند کی زندگی کو اس قدر اپنے لیے عار محسوس کرتا ہے کہ وہ کھانے پینے کو بھول جاتا ہے، نفسیاتی طور پر مریض ہو جاتا ہے، اور نہ جانے ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہوئے قید کیے ہوئے مالک کو اپنے زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ اے قید کرنے والے مجھے آزاد کر دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پرندے کی فریاد کے عنوان سے ایک نظم ہی لکھ دی ہے۔ بہرکیف یہ تو پرندے کی بات ہے، انسان ہر اعتبار سے وہ آزادی چاہتا ہے، اور وہ انسان جس نے اس سرزمین پر 1000 سال تک حکومت کیا ہو اور اس سرزمین کے چپے چپے پر اپنے وجود کا نقشہ قائم کیا ہو اور اپنے وجود کو ثابت کیا ہو، اپنے رنگ و نسل کے ذریعے، اپنی تہذیب کے ذریعے، اپنے کلچر کے ذریعے، اپنی فن اور اپنی مہارتوں کے ذریعے، اپنی عمارتوں کے ذریعے اپنا جھنڈا نصب کیا ہو، ایسے موقع پر اس پر غلامی کی زنجیریں ڈالنے کی کوشش کی جائے، اور مومن جو ہے غلامی کی زنجیروں کے توق میں جگڑ جائے، قید و بند کی سزاؤں کو آسانی کے ساتھ قبول کر لے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے جہاں بہت سارے کام بتائے، انہی میں سے ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی انسانوں کے اوپر بنی ہوئی غلامی کی جو زنجیر ہے وہ غلامی کے بوجھ سے انہیں آزاد کرتا ہے۔ گویا یہ امت محمدیہ کبھی غلامی کی زندگی کو پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز جب اس ملک کے اندر ناجائز طریقے سے داخل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے تجارت کے نام پر وہ ہندوستان کے مختلف صوبے جات کے اندر قبضہ جماتا چلا گیا، اور علماء ہندوستان کو اس کی چال بازیوں کا علم ہوا، تو وہ مسند درس و تدریس اور مسند افتاء اور فتویٰ کے ذریعے ایک روح پھونک دی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زور سے یہ جنگ آزادی کا دور شروع ہوتا ہے، اور یہ جنگ آزادی کا دور اس کو 100 سال بتا کر پچھلی 150 سال کی تاریخ کو بھی مس کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ جبکہ ہندوستان کی تاریخ آزادی اگر ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو صرف 100 سال 1857 سے لے کر 1947 تک نہیں
بلکہ تقریباً 250 سال پر مشتمل تاریخ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تاریخ شروع ہوتی ہے، اور ہندوستان کی آزادی کے اندر علماء اہل حدیث کا جو کردار ہے، احباب اہل حدیث کے جو کارنامے ہیں، وہ شمال کی سرحدوں سے شروع ہو کر جنوب اور دکن کے ان شہروں تک پہنچتی ہے، اور جنوب میں بیٹھا ہوا عالم دین ہو یا جنوب کا مالدار انسان یا ہمارے اس شہر حیدرآباد دکن کے علاقے کے رہنے والے لوگ ہو، ان تمام نے اپنا تن من دھن سب کچھ لگایا ہے۔ ہم خود ہیں اس قدر غافل ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ اس قدر روشن ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس ملک کو بنانے میں، اس ملک کو سنوارنے میں نہ صرف آزادی سے پہلے بلکہ 1000 سال جہاں ہمارے اسلاف نے حکومت کی ہے، انہوں نے تب بھی ہندوستان کو بنایا تھا۔ ظلم و ستم میں تبتی ہوئی انسانیت کو جو ہے راجہ مہاراجاؤں کے ظلم و ستم سے نجات دیا تھا۔ نہ جانے ہندوؤں کے غلط رسم و رواج سے نجات دے کر یہاں کی انسانیت کو پیار اور محبت، مروت اور مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے اخلاق کا ایسا پیکر اور اخلاق کے ایسے عظیم پیکر بن کر یہاں حکومت کیے کہ ایک ہی ملک کے اندر جس کا جو لفظ عام طور پر کہا جاتا ہے گنگا جمنا تہذیب، یہ اسی دور سے چلی آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہندوستان کے آزادی کا معاملہ آیا تو ہمارے ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے نفوس اپنی جانوں کو جان آفرین کے حوالے کی ہے، اور اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا ہے۔ جائیداد کو انہوں نے ختم کیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یتیم بن گئے، ان کی بیویاں بیوہ بن گئی، ان کی ماؤں کا گود جو ہے سہانا ہو گیا، اور نہ جانے مال و دولت کے انبار ایسا لگائے کہ تاریخ ہندوستان اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ کیسے کیسے عظیم واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ شمال کے اندر بیٹھ کر تحریک مجاہدین چلانے والے اکابر علماء کے لیے مالی تعاون جمع کرنے کے لیے ملک کا چپا چپا، ملک کا کونا کونا، ملک کا قریہ قریہ معاونین کی شکل میں جا کر تعاون جمع کرتے، اور اس تعاون کو وہاں تک پہنچانے کے لیے نہ جانے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ تاریخ کے صفحات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان جب مال و دولت لے کر جا رہے تھے اور انگریز کو جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ یہاں سے اسلحہ جا رہا ہے، یہاں سے پیسہ جا رہا ہے، فلاں آدمی ہے، اس کی فلاں حیات ہے، اس طرح کی شکل و صورت ہے، اور جب اس مال لے جانے والے، اس دولت اس پیسے کو لے جانے والے کو اطلاع ملی کہ آگے کی چھونی میں اس کو پکڑ دیا جائے گا، نہ جانے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور مجاہدین تک مال کو پہنچانے کے لیے اس نے اپنے ہی ہاتھ سے، اپنے ہی خنجر سے ایک آگ نکال لیا، صرف اس لیے کہ میری شکل بدل جائے اور میں کسی چھونی میں پکڑا نہ جاؤں۔ حضرات، اس طرح کے قربانیاں دینے والے اسلاف کی تاریخ ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے، مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جہاں ہماری یہ روشن تاریخ ہے، جہاں سنہرے حرفوں سے لکھی جا سکتی ہے، جہاں اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے اس بات کی گواہی دی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم خود اپنے آبا و اجداد کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ ایک جانب ہمارے درمیان دلچسپی نہیں ہے کہ ہم پڑھیں، ہم سمجھیں، ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ ہمارے بچوں کے درمیان نسل در نسل پہنچائے، ہمیں اپنی اولاد کو اپنے آبا و اجداد کے قصے اور کہانیاں سنائیں، ان کی بہادری، ان کی شجاعت مندی اور ان کی آزادی ہند کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا تذکرہ کرے۔ ایک جانب ہماری یہ غفلت ہے، دوسری جانب اس وقت جو معاملہ ہے، اسکول اور کالجز کا جو سلیبس ہے، جیسا کہ مجھ سے پہلے مقرر نے بھی کہا آپ کے سامنے، اسکول اور کالجز کا جو سلیبس بنایا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی ایک سطر کے اندر، کسی ایک صفحے کے اندر، کسی ایک کتاب کے اندر بھی ہمارا نام و نشان باقی نہ رہے، اس طرح کھنگال کھنگال کر ختم کر دیا جا رہا ہے۔
ایسے موقع پر اگر ہم نے ابھی بھی نہیں جاگا اور اپنی تاریخ کو جاننے کی کوشش نہیں کی تو پھر وہی معاملہ ہوگا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستانیوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم خود اپنی داستان کو بھلا دیے ہیں۔ حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شاہ جہاں کے دور میں اس ملک کے اوپر جو ہے انگریز آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد دیکھا علماء نے کہ یہاں اس ملک کے اندر ناجائز طریقے سے قبضہ کر کر ہماری ہی جائیدادیں، ہماری ہی حکومت، ہماری آزادی چھین لی جا رہی ہے۔ اس موقع پر علماء اور امت کا طبقہ اپنے ملک کو آزاد کروانے کے لیے جاگا اور جگایا۔ میں یہ نہیں کہوں گا ہم انصاف کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، امانت داری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں جہاں مسلمانوں کے تمام طبقات حصہ لیے ہیں، وہیں پر اس ملک کے دیگر احباب بھی، دیگر باشندے بھی حصہ لیے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کروایا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس ملک کی آزادی میں خالص علماء اہل حدیث ہی نے اپنا کردار انجام دیا ہے، بلکہ اس ملک کے اندر پائے جانے والے مکاتب فکر کے مختلف علماء نے اپنا خون پسینہ اور اپنی دولت کو انہوں نے نچاور کیا ہے۔ یہ انصاف کی بات ہے۔ لیکن میں اس وقت آپ کو تاریخ کے ان صفحات کی جانب لے جانا چاہتا ہوں جس سے ہمارا اپنا تعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں غیروں نے ہماری تاریخ کو مٹھایا، وہیں پر اپنوں نے بھی ہمارے نام و نشان کو ختم کر دیا ہے۔ ابھی کتابوں کا تذکرہ نکلا، کئی کتابیں ایسے ہیں جہاں سے ہمارا نام و نشان ختم ہو گیا ہے، اور گنے چنے چند صفحات یا گنے چنے چند کتابیں باقی ہیں جہاں حقیقی تاریخ ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ اور اگر حقیقی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو وہ حقیقی تاریخ پر مشتمل جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور ان کتابوں کو کھنگالنا پڑے گا، اور تب جا کر ہمیں ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ ملے گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے جمود کو ختم کیا اور مسلمانوں کے اندر جو غفلت ہے اس غفلت کو ختم کیا، اور ان کے بعد ان کے فرزند جو ہے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو صرف 11 سال کے لڑکے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی وجہ سے سراج الدولہ نے حملہ، سراج الدولہ مقابلہ کر رہا ہے۔ نواب سراج الدولہ مقابلہ کرتے کرتے شکست ہو گئی، اور مسلمانوں کو اور اس ملک کو جو ہے بہت بڑا نقصان ہوا، ذہنی طور پر وہ متاثر ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 17 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پوری ہندوستان کے عوام جو ہے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو اپنا قائد مانتی ہے، اپنا امیر تسلیم کرتی ہے۔ صرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اور لڑکے ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ صلاحیت اور قیادت کی جو خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی اس کی وجہ سے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے بھائیوں کے ذریعے، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے ذریعے ملک کے مختلف علاقوں میں جو ہے مراکز قائم کیے، اور مسلمانان ہند کے درمیان دو طرح کے انہوں نے کام کیا۔ ایک دینی جذبہ، دینی شعور، دینی بیداری پیدا کی، تو دوسری جانب ملک پر آنے والے حالات سے عوام کے درمیان شعور پیدا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فتویٰ بھی صادر کر دیے کہ اب اس ملک کے اوپر انگریز پوری طرح قابض ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہمارے لیے ایمانی ضرورت اور وطن کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح کے فتوے کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سا جوش، ایک انقلاب پیدا ہوا، اور ان کی روح جاگی، اور وہ خواب غفلت سے بیدار ہونے کی کوششیں کیے، اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو ہے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے، اور پھر شاہ عبدالعزیز کے وفات پانے کے بعد جو ہے اس تحریک کو اور آگے بڑھانے کے لیے شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، ان دونوں نے مل کر آگے بڑھایا۔ شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے، اور شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کے فرزند، اور سید احمد بریلوی رحمہ اللہ، دونوں نے مل کر تحریک مجاہدین کو آگے بڑھایا۔
تحریک مجاہدین کو آگے بڑھایا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، ان کے قربانیاں اور ان کی جانب سے ہونے والے کارناموں پر انگریز کو کس قدر ڈر تھا، کس قدر خوف تھا. انگریز کو جو ہے اس وقت 3 کتابوں سے اتنا ڈر تھا، وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا تھا. باقاعدہ انگریز مؤرخ نے اپنی رپورٹ تیار کی، اور رپورٹ تیار کرنے کے بعد گرن لیون سے جو ہے وہ رپورٹ تیار کرنے کے بعد اس نے لکھا کہ 3 کتابیں ہمارے لیے خطرناک ہیں. ان 3 کتابوں میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی وہ مائناس کتاب جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کا عقیدہ بدل دیا اور ہندوستان کے ماحول میں توحید کا علم بلند کرنے کے لیے گھر گھر وہ کتاب کام آئی، یعنی تقویۃ الایمان کا ڈر، خوف اور خطرہ انگریز کو لائق تھا. اور وہیں پر صراط مستقیم جو سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل تھی، اس کتاب کو بھی انگریز نے خطرہ ثابت کیا. اور اسی طرح شرع وقایہ کا باب الجہاد انگریز کے لیے لرزاں اور ترساں پیدا کرنے والی یہ کتابیں تھی. حضرات، انگریز اس بات کا ڈر جو ہے ہمارے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہٹلر نے اپنی رپورٹ تیار کرنے کے بعد کہا، آج کے جس موضوع کے تعلق سے میں نے کہا ابتدا میں کہ اپنوں سے بڑھ کر غیروں نے اس بات کی گواہی دی ہے. والم ہنٹر جو انگریز مؤرخ تھا، اس نے 1857 کی جنگ، صرف 1857 یعنی اس سے 150 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 1857 میں جو جنگ ہوئی، جو حملہ کیا گیا دلی پر قبضہ کرنے کے لیے، اس میں شہید ہونے والے، اس میں قربانی دینے والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ اپنی رپورٹ کے اندر لکھتا ہے کہ فرقہ اہل حدیث کے 5 لاکھ نفوس نے قربانی دی. کتنے؟ 1 نہیں 2 نہیں، 5 لاکھ لوگوں نے مسلک اہل حدیث کے لوگوں نے قربانی دی ہے. اس طرح عظیم قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے. حضرات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز کے بعد شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے اس کاروے کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے قیادت میں جو ہے اس کو آگے بڑھایا. ہوتے ہوتے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کی قیادت میں سارے ہندوستان سے لوگ جڑتے گئے، علماء بھی جڑتے گئے، مالدار بھی جڑتے گئے، عوام بھی جڑتے گئی، بچے، نوجوان، مرد، خواتین، ہر طرح کے لوگ ان سے جڑتے گئے. تاریخ کے صفحات اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ خواتین اپنی اولاد کو لاتی اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے حوالے کر جاتی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے میرے اس لڑکے کے، لے لیجئے آپ میرا لڑکا، اگر جہاد کے کام آ جائے تو کام میرے لیے کافی ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پورا دن جو ہے میدان کارزار میں لگے رہتے اور رات میں رب العالمین سے مدد مانگنے کے بعد مجاہدین آزادی کے لیے ان کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے انہیں ہر قسم کے آرام کے لیے جو ہے ساری رات محنت کرتے، اور مجاہدین کے لیے وہ ان کے خیمے، ان کے حمام، ان کے باتھ روم، ان کے لیٹرنز، ان کے کھانے پینے، ساری چیزوں کا وہ انتظام کرتے تھے. ہوتے ہوتے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید 1831 یعنی 1830 پر 1 میں بالا کوٹ کے اندر ہونے والی جنگ کے اندر اپنوں کی غداری کی وجہ سے جو ہے رات میں اچانک حملہ کروا دیے جانے کی وجہ سے جو ہے وہاں مجاہدین ہندوستان کا ایک بڑا نقصان ہوتا ہے. اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا، ایک جانب ایک بڑی تعداد شہید تو کر دی گئی، دوسری جانب اس زمام کو سنبھالنے والے جو قائدین تھے، جو امامین تھے، وہ امیرین تھے، وہ دو بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. وہ دو بھی یعنی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جو امیر المجاہدین تھے، تحریک مجاہدین کے ذمہ دار تھے، وہ دونوں بھی شہید ہو جاتے ہیں بالا کوٹ میں 1831 کے اندر. اس وقت تحریک مجاہدین جو ہے مایوس ہو جاتی ہے، انتشار پیدا ہو جاتا ہے، ان کے درمیان جو ہے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. ایسے موقع پر سید احمد بریلوی کے جو شاگرد تھے، ان میں سے ایک شاگرد آپ کے شہر دکن حیدرآباد کے اندر موجود تھے.
وہ یہاں تبلیغ کے کام کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا اور یہاں لوگوں کے ذہن بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا. جیسے ہی انہیں اطلاع ملتی ہے حیدرآباد کے شہر کو چھوڑ کر یہاں سے پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں اور بالا کوٹ پہنچ کر جو ہے وہاں مجاہدین کی کمانڈنگ سنبھالتے ہیں, وہاں قیادت کرتے ہیں. اس عظیم ہستی کا نام ہے مولانا ولایت علی. مولانا ولایت علی کون ہے؟ ابھی آپ نے صادق پور عظیم آباد کا پٹنہ کا نام سنا. آپ مولانا ولایت علی اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی, جن کو سید احمد بریلوی نے دعوت و تبلیغ کے لیے اور ذہن سازی کے لیے بنگال بھیجا تھا, جب انہیں بھی اطلاع ملتی ہے کہ تحریک مجاہدین کے دونوں سپہ سالار شہید ہو چکے ہیں اور مجاہدین کے درمیان اب جو ہے انتشار پیدا ہو چکا ہے, یہاں سے مولانا ولایت علی چلے جاتے ہیں, وہاں سے مولانا عنایت علی آ جاتے ہیں. دونوں صادق پور کے صاحبزادے ہیں, دونوں صادق پور کے بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اس قدر امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے کہ جب مولانا ولایت علی بریلوی پہنچ گئے اور وہاں مجاہدین کے لیے ہر طرح کے کام کاج میں لگ گئے, ایک عام آدمی کی طرح, ایک عام انسان کی طرح اپنی پہچان کو, اپنی مالداری کو, اپنی سرداری کو, ساری چیزوں کو بھلا کر, اور جب ان کے والد محترم کو اطلاع ملی کہ ولایت علی دکن حیدرآباد سے بریلوی پہنچے ہوئے, اپنے غلام کے ذریعے ان کے اخراجات کے لیے 400 روپے بھیجتے ہیں اور وہ غلام پہنچتا ہے, مولانا ولایت علی کو اپنے سامنے دیکھتا ہے اور وہ دیکھنے کے باوجود نہیں پہچان پاتا ہے کہ یہ ولایت علی وہی ہے جن کا گھر کا میں غلام ہوں. جب ولایت علی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ولایت علی خود آگے بڑھ کر کہتے ہیں, مولانا ولایت علی خود کہتے ہیں کہ میں ہی وہ ولایت علی ہوں, لیکن غلام کو یقین نہیں آتا. لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے تو غلام زارو قطار ہوتا ہے کہ کیسا امیر زادہ انسان تھا, کتنا مالدار انسان تھا, اور یہاں ایک عام مزدور کی طرح, ایک عام انسان کی طرح ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کچھ قربانیاں دے رہا ہے. یہ ہے مولانا ولایت علی اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی. لہذا مولانا ولایت علی جو ہے وہاں ہوتے ہوتے پھر وہ ان کی جو قربانیاں ہیں دیتے دیتے جو ہے 1852 کے اندر یہ انتقال کر جاتے ہیں. 1852 کے اندر یہ انتقال کر جاتے ہیں. پھر ان کے بعد جو ہے اس تحریک مجاہدین جو کل تک تھی, شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے انتقال شہادت کے بعد جو ہے یہ تحریک شہیدین بن گئی تھی. یہ تحریک شہیدین بن گئی تھی. تحریک شہیدین کی قیادت 1852 تک مولانا ولایت علی کے ہاتھ میں تھی اور 1852 کے انتقال کے بعد ان کے بھائی مولانا عنایت علی کے ہاتھ میں آئی. اور مولانا عنایت علی اپنی جگہ مالدار تھے اور سب کچھ صحیح تھا, لیکن مالی ضرورتیں جو ان کے ملک اور جو ان کے گاؤں سے اور ہندوستان کے چپے چپے سے وہاں تک پہنچنے میں مشکلیں پیش آئی. یہاں تک کہ انہوں نے فاقہ کشی کی زندگی گزاری, جس طرح شیب ابی طالب میں حضرات صحابہ نے پتے کھا کر زندگی گزارا تھا. مولانا عنایت علی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ مولانا عنایت علی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے فقر و فاقے کی ایسی نوبت آ گئی کہ انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے پتوں کا سہارا لیا, پتے کھائے اور آخرکار فاقہ کشی کی وجہ سے اس قدر بیمار ہو گئے کہ مولانا عنایت علی بھی جو ہے 1858 کے اندر وہ بھی انتقال کر گئے. 1858 کے اندر وہ بھی انتقال کر گئے. اور پھر میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں, احباب بھی ہیں, میں تمام کے نام نہیں گنا سکتا, ان کی قربانیاں کا تذکرہ نہیں کر سکتا. چیزیں چند علماء کا اور چند افراد کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری داستان ماضی کی کس قدر روشن ہے اور ہمارا حال کس قدر مایوس کن ہے. تو اس مایوس کن حال کو ختم کرنے کے لیے ماضی کی تاریخ کو پڑھے اور اپنے مستقبل کو روشن کرے. مولانا جعفر تھانی سری رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آپ نے سنا. مولانا جعفر تھانی سری رحمت اللہ علیہ اسی صادق پور کے باشندے تھے. آپ کے گھر میں بیٹھ کر پلاننگ ہوتی تھی اور جب معلوم یہ ہو گیا کہ جعفر کے گھر میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے, پولیس نے آیا اور رات کو جو ہے ان کے گھر پر حملہ کیا اور انہیں دوسرے دن علی گڑھ کے زمین پر جو ہے انہیں قید و بند کی سزا کے لیے لے گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا. تو عدالت میں کیا گفتگو ہوئی وہ سننے کے لائق ہے. اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور ہمارے اسلاف کا کتنا اونچا کردار تھا اس کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. جج کے سامنے جعفر تھانی سری رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا گیا. جج نے کیا کہا؟
جج نے کہا جعفر علی تم بہت عقل مند انسان ہو، تم ذہین ہو، فطین ہو، چالاک، تمہاری پوری فطانت، تمہاری پوری ذہانت، تمہاری پوری چالاکی ہم انگریزوں کے خلاف ہے، ہم انگریزوں کے خلاف ہے، ہماری مخالفت میں تم اپنی عقل استعمال کر رہے ہو۔ میری خواہش ہے کہ میں تمہیں سولی پر لٹکتا ہوا دیکھوں۔ یہ جج کہہ رہا ہے، جج کی چیئر پر بیٹھ کر، اور سامنے کھڑے مولانا جعفر تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جج کا جواب دیتے ہیں کہ جان لینا اور جان دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جان لینا اور جان دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ جانے کہ میری جان جانے سے پہلے تو ہی چلا جائے گا۔ اور ہوا بھی وہی کہ مولانا جعفر تھانی سری رحمت اللہ علیہ کے انتقال سے پہلے جج کا چند روزوں کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور مولانا جعفر تھانی سری رحمت اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ لیکن پھانسی کی سزا سننے کے بعد جب خوش ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں جو ہے عمر قید کی سزا سنا کر کالا پانی بھیجا جاتا ہے۔ کالا پانی اس کے نام سے مولانا جعفر تھانی سر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی لکھی ہے کالے پانی کے نام سے، آپ پڑھیں۔ ایک جزیرہ ہے، انڈمان کا جو جزیرہ ہے، وہ وہاں لے جا کر چھوڑ دیے جاتے تھے، مجرم سمجھ کر قید خانے کی طرح جو ہے وہاں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مولانا جعفر تھانی سر رحمت اللہ علیہ کالے پانی کی سزا انہوں نے بھگتی، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے صحیح سے لباس نہیں، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، رات رات سفر کرایا جاتا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ انہیں منتقل کیا جاتا۔ ایک عجیب تاریخ ہے، اگر اس تاریخ کو پڑھنا شروع کریں گے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ایمانی انقلاب ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے ہمارے اسلاف کی اس تاریخ کو پڑھ کر۔ لہٰذا پھر ان کی سزا منسوخ کر کے عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، اور ہوتے ہوتے 1881 میں انہیں جو ہے آزاد کیا جاتا ہے، اور 1883 کے اندر وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ حاضرین اجلاس، میں آپ کے سامنے صرف چند نام پیش کر رہا ہوں، بہت ساری تحریکیں، تحریک مجاہدین، تحریک شہیدین، یا تحریک خلافت، یا پھر مسلم لیگ، یا پھر اسی طرح بعد کے ادوار میں کانگریس کمیٹی، اس طرح کے مختلف نام ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ انہی ناموں سے ایک نام ریشمی رومال بھی ہے۔ ریشمی رومال کیا تھا؟ مختلف صوبے جات تک جو ہے اپنا پیغام پہنچانا تھا، رومال کے اندر لیٹر لکھ کر پہنچانا تھا۔ اس تنظیم کو، اس کمیٹی کو بنایا گیا اور ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم جو ہے مختلف صوبے جات میں نوابوں کے پاس، راجاؤں کے پاس جو ہے ایک حملہ کرنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے اس لیٹر کو پہنچائیں۔ اس وقت بھی جو ہے ہمارے اپنے بھی تھے، محفل میں، اور غیر بھی تھے، جو سارا کا سارا آزادی کا سارا اپنے کھندوں پر لیتے ہیں۔ انہیں جاننا چاہیے کہ تحریک ریشمی رومال کے نام سے وہ کتابیں لکھتے ہیں، اپنے علماء اور اپنے اکابرین کے گلے میں صحرا پہنانا تو چاہتے ہیں، لیکن یاد کرنا چاہیے تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب معاملہ آیا کہ ان راجا مہاراجاؤں کے پاس، ان نوابوں کے پاس یا مختلف احباب کے پاس ہمارے جو لیٹرز ہیں، ہماری جو چٹھیاں ہیں، اس کو کون پہنچائے گا؟ کیونکہ خطرے سے خالی نہیں تھا معاملہ، اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کرنے کے برابر تھا، اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر چلنے کا معاملہ تھا۔ ایسے موقع پر مجلس میں بیٹھے ہوئے علماء اہل حدیث میں سے مولانا فضل الہی وزیر آبادی حضرت صوفی عبداللہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو حضرت صوفی عبداللہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی کی نگاہوں کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ مولانا کا حکم میرے لیے ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا حکم سر و آنکھوں پر میں پہنچاؤں گا۔ گویا ہر طرح کی قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں۔ پھر اس کے بعد 1857 کا جو حملہ ہوا، اس کو بھی جو ہے لوگ تاریخ کے اندر مس کر کے غلط جو ہے رخ دینے کی کوشش کی۔ کسی نے بغاوت کا نام دیا، کسی نے غدر کا نام دیا، جبکہ نہ بغاوت تھی یہ، نہ غدر تھا یہ، بلکہ اپنے ہی ملک کی آزادی کے لیے تھا۔ 1857 میں تمام ہندو مسلم فوجی مل کر اور اہل حدیثوں نے مل کر اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں نے مل کر ایک ساتھ دلی پر حملہ کیا، اور وہ اپنے حملے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ کے اندر جو سپہ سالار تھے، اس جنگ کے فوج کے جو کمانڈر ان چیف تھے، وہ بھی ایک اہل حدیث تھے، جنرل بخت جن کا نام ہے۔
جنرل بخت جو ہے یہ فوج کی سپہ سالاری کیے اور ان کی قیادت میں 1857 کی جنگ لڑی گئی اور جب مسلمانوں کو فتح یابی ملی تو جنرل بخت ہی نے بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ تھے ہندوستان کے انہیں تیار کیا اور دہلی کی سلطنت پر لا کر بٹھانا چاہتا تھا. یہ اور بات کے کامیابی کے بعد اپنوں کی غداری اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے کامیابی حاصل کی ہوئی جنگ جو ہے پھر کیا کہتے ہیں ناکامی میں تبدیل ہو گئی ہے. اور بہادر شاہ ظفر کا ایک الگ واقعہ ہے کہ انگریز نے بہادر شاہ ظفر کو قید و بند کے اندر مبتلا کیا اور اس کے جوان بیٹوں کو دوسری جگہ قید رکھا اور بہادر شاہ ظفر کو 3 دن مسلسل بھوکا رکھا اور 3 دن کے بعد اس کے سامنے کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کی گئی تو وقت کے بادشاہ جو اس ملک کا بادشاہ تھا غیر منقسم ہندوستان یعنی ہمارے جتنے پڑوسی ممالک ہیں وہ سب کے سب ہندوستان کے اندر آتے تھے. ایسے ملک کے بادشاہ کے سامنے لگاتار فاقہ کشی کے بعد جو ناشتے کے طور پر پیش کیا گیا آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کی گردنیں کاٹ کر جو ہے تشت کے اندر رکھ کر لا کر دی گئی تھی. ایک بوڑھے باپ کے سامنے اپنے بیٹوں کے سر لا کر دیا جائے کھانے کے لیے تو اس کا کیا عالم ہوگا. اور پھر اسے جو ہے جلا وطن کیا گیا تو اس نے کہا کتنا بد نصیب ہے ظفر 2 گز زمین مل نہ سکی کوہ یار میں. اتنے بڑے وسیع و عریض ملک پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ کو یہاں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین نہیں مل سکی. یہ ہمارے آبا و اجداد کی جو ہے قربانیاں ہیں. حضرات اس ملک کے 1857 کی جنگ آزادی کے تعلق سے مورخین نے لکھا کہ صرف فرقہ اہل حدیث مسلک اہل حدیث کے ماننے والے 5 لاکھ نفوسوں نے جو ہے قربانی دی ہے. جب انگریز کے پاس شہید کرنے کے لیے جان مارنے کے لیے جب ان کی توپوں سے گولیاں ختم ہو گئی تو دہلی کی جامعہ مسجد سے لے کر چاندنی چوک تک کا کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کو جس پر مسلمانوں کو عوام کو نہ لٹکا دیا گیا ہو. خود انگریز مورخ لکھتا ہے اپنی ڈائری کے اندر کہ انہیں لٹکایا جاتا تھا اور انہیں درخت سے اتارنے والا کوئی نہیں تھا اور سورج کی تپش کی وجہ سے وہ لٹکتے آٹ کا ہنسا بن جاتے تھے. یعنی ایٹ جس طرح لکھا جاتا ہے اس طرح ان کی باڑی ہو جاتی تھی. اور ایک اور انگریز مورخ لکھتا ہے شام کے موقع پر میں اچانک اپنے خیمے سے نکلا دیکھا کہ چاروں طرف دھواں پھیل رہا ہے اور بدبو ہے. میں آگے جا کر دیکھا تو 40 علماء کو اور عوام کو لایا جا رہا ہے اور سور کی چربی جلا کر انہیں جلایا جا رہا ہے. حاضرین یہ ہے ہمارے اسلاف کی قربانیاں یہ ہمارے اسلاف کے کارنامے جو ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانی دی. ایک نام بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. مولانا یحییٰ علی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں قید و بند کی سزا سنائی گئی اور قید و بند کی سزا کے اندر انہیں رکھا گیا اور ہوتے مقدمہ چلتے ان کے لیے پھانسی کی سزا سنائی گئی. ان کے لیے پھانسی کی سزا جس دن سنائی گئی اس دن تک وہ بالکل کمزور تھے نہتے تھے اور ان کا وزن بہت کم تھا. لیکن جس دن پھانسی کی سزا سنائی گئی تو رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی کی روشنی میں جب جیلر آتا ہے دیکھتا ہے کہ دونوں تینوں ساتھی ٹہل رہے ہیں جیل کے اندر اور بہت خوش ہیں. ان کے چہروں پر خوشی منڈلا رہی ہے. یہ پھولے نہیں سمائے ہیں ان کا وزن بھی بڑھ گیا ہے. تو انگریز جیلر نے کہا کہ پھانسی کی سزا تمہیں صبح ملنے والی ہے اور تم لوگ ہو کے خوشی منا رہے ہو اور تمہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے. تو مولانا یحییٰ علی اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ہمیں جو صبح ملنے والا تحفہ ہے وہ جامع شہادت ملنے والی ہے اور شہادت کا مقام اور مرتبہ تم کیا جانو. شہادت جو ہے بہت اونچی اور بہت اونچا مقام رکھنے والی چیز ہے اور اسی بہانے ہم خوش ہو رہے ہیں. تو انگریز کو ان کی خوشی دیکھی نہیں گئی اور اس نے پھانسی کی سزا کو تبدیل کرتے ہوئے عمر قید کے اندر مبتلا عمر قید کی سزا سنائی اور مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ کی داڑھی کے بالوں کو اس نے کاٹ دیا. مولانا یحییٰ علی کے داڑھی کے بالوں کو کاٹ دیا. تو مولانا یحییٰ علی داڑھی کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے زارو قطار روتے ہوئے کہا کہ اے میری داڑھی کے بالوں تم کس قدر مبارک ہو
کہ اللہ نے تمہاری قربانی مجھ سے پہلے قبول کر لی اور تم مجھ سے پہلے جنت میں جا رہے ہو. یہ ہے ہمارے اسلاف کے کارنامے اور روشن تاریخ. ایک نام لیے بغیر ہندوستان کی تاریخ ختم نہیں ہو سکتی ہے, وہ ہے امام الہند مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. جہاں بچپن سے انہوں نے سارے حالات کو دیکھا تو 11 سال کی عمر میں ان کی جانب سے نکلنے والا میگزین, 12 سال کی عمر میں ان کی جانب سے نکلنے والا مجلہ, کبھی الہلال کے ذریعے, کبھی البلاغ کے ذریعے, کبھی لسان الصدق کے ذریعے, کبھی جمعیت الثقافہ کے ذریعے, مختلف کتابوں کے مختلف میگزینوں کے ذریعے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو انہوں نے جگانے کی کوشش کی. کبھی انہوں نے کہا میں وہ کون سا سور لے کر آؤں کہ تمہیں خواب غفلت سے بیدار کر سکوں. کبھی انہوں نے کہا مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے تغافل و تکاسل کا حجاب اتار پھینکو, تغافل و تکاسل کا حجاب اتار پھینکو. وقت کا تقاضا تو ہمیں مجبور کرتا ہے, وقت کا تقاضا تمہیں مجبور کرتا ہے کہ پیشرو مجاہدین کی تحریک کو اپناؤ, کیونکہ قوموں کی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ زندہ رہنا مشکل بن جاتا ہے اور غلامی کی زندگی سے بدترین اور کیا ہو سکتی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا نصف سے زیادہ حصہ جو ہے وہ جیلوں کے جیلوں کی سلاخوں کے اندر گزرا ہے. ایک جیل سے نکلے نہیں, دوسرے جیل میں چلے گئے, ایک کیس ختم نہیں ہوا, تیسرا کیس, دوسرا کیس شروع ہو گیا. اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ تحریر کے ذریعے, تقریر کے ذریعے, اپنی حیات کے ذریعے اور گاندھی جی کے ساتھ مل کر جو ہے مختلف قائدین کے ساتھ مل کر ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہر طرح کی انہوں نے کوشش کی. اور وہ دن آ گیا 1947 میں جب ملک آزاد ہوا اور ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کے بعد ہمارے اسلاف کا ایک بڑا طبقہ اپنے ہی ملک کو چھوڑ کر جب جانے لگا تو جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر مولانا آزاد نے کہا تھا اے جانے والوں رک جاؤ, اے جانے والے رک جاؤ, یہ تمہارے آبا و اجداد کی سرزمین ہے, تمہارے آبا و اجداد کا خون پسینہ ہے, تمہارے آبا و اجداد کے خون سے یہ زمین کو رنگا گیا ہے, ان کی شہادتوں سے یہ تمہیں آزادی ملی ہے. تم مت جاؤ, وہاں بھی جا کر تم مہاجر بنو گے اور تمہاری جانے کی وجہ سے یہاں بسنے والے مسلمان بھائی جو ہے اقلیت بن کر چلے جائیں گے. یاد کیجئے آج سے 76 سال پہلے مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کے وہ جملے اور آج ہم یہاں بھگت رہے ظلم و ستم کے چکی کے اندر پیسے جانے کا کیا معاملہ ہے کہ آج بھی ہم یہاں اقلیت میں ہیں اور آج بھی وہ مہاجر بن کر زندگی گزار رہے ہیں. حضرات بس چند نام لے کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں, صرف نام گنا دیتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگوں نے قربانیاں دی ہے. امیر المجاہدین عبداللہ, امیر المجاہدین سید نعمت اللہ, علماء صادق پور کے پوری تاریخ ہے. مولانا محمد داود غزنوی, مولانا اکرم خان, صوفی نور محمد, مولوی محمد ابراہیم, مولوی امام الدین بنگال, مولوی لیاقت علی, مولانا عبد الجلیل شہید, مولانا عبداللہ, مولانا ولی اللہ عظیم آبادی, شاہ محمد حسین, میر مقصود غازی رحمت اللہ اور قاضی محمد میاں, شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی اور آپ کے تمام شاگرد. اور پھر اس کے بعد ہندوستان کا ایک عظیم دور جو ہے, ہندوستان کے جہاں آزادی ہم لوگوں کو ملی وہاں پر جہاں بہت بڑا خسارہ ہم مسلمانوں کو اور خاص طور پر ہم اہل حدیثوں کو اٹھانا پڑا, وہ جامعہ رحمانیہ کا ختم ہو جانا. جامعہ رحمانیہ کے بانیان جناب عبد الرحمن اور عطاء الرحمن دونوں بھائی جنگ آزادی کے اندر انہوں نے قربانیاں پیش کی. وہی جامعہ رحمانیہ ہے, مدرسہ رحمانیہ ہے, جہاں کا ایک ایک فارغ پورے ملک کے لیے بھاری ہو جاتا تھا. اور آخری تاریخ کا جامعہ رحمانیہ یا مدرسہ رحمانیہ کا آخری جو فارغ تھا اور آخری جنگ آزادی جہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے شروع ہوتی ہے وہاں آ کر جو ختم ہوتی ہے استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث مولانا ظہیر الدین اثری رحمانی رحمت اللہ علیہ جنگ آزادی کے مجاہد تھے. صرف 4-5 سال پہلے یہ انتقال کر گئے اور جامعہ دارالسلام عمر آباد کے معناز استاد تھے جو ہر 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی کا جھنڈا جو ہے چڑھایا کرتے تھے. اور اتفاق دیکھیے کہ ہندوستان کے آزادی میں لڑنے والے اس مجاہد آزادی اور شیخ الحدیث کا معاملہ جو ہوا انتقال 14 اگست کو ہوا اور تدفین 15
اگست کو ہوئی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقاتیں ہیں, گاندھی جی سے ملاقاتیں ہیں. گویا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے شروع ہونے والی تاریخ مولانا ظہیر الدین اثری رحمانی اور مفسر قرآن مولانا عبد القیوم رحمانی رحمۃ اللہ علیہ پر ختم ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی, کاکا محمد عمر بانی جامعہ دارالسلام عمر آباد یہاں سے مالی تعاون فراہم کرتے تھے. تاریخ نے لکھا ہے, یہ میں اپنی جانب سے نہیں بلکہ تاریخ کے صفحات میں جنوب ہند سے جو معاونین ہیں ان کے ناموں میں کاکا محمد عمر کا نام فہرست کے اندر پہلے ملتا ہے. کاکا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ. ڈاکٹر سید فرید دربھنگا کون ہے؟ جامعہ احمدیہ سلفیہ جو 100 سال سے قدیم ادارہ ہے اس کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے قریب کے آل انڈیا جماعت اہل حدیث کے امیر حافظ یحییٰ صاحب کے والد جناب حمید اللہ صاحب یہ بھی جنگ آزادی کے اندر شمار ہیں. اور ثناء اللہ امرتسری جنہیں فاتح قادیان کہا جاتا ہے, فاتح قادیان ہی نہیں بلکہ فاتح ادیان ہے. یہ فاتح ادیان ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی, کتنے نام ہیں, صرف نام بھی گناتا چلا جاؤں تو شاید اور بھی کافی وقت ہو جائے گا. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کہہ دیتا ہوں کہ کتنے خاندانوں نے اس ملک کے قربانی کے لیے, غزنوی خاندان, خسروی خاندان اور جو ہے راشدی خاندان, مختلف خاندانوں نے خاندان اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو پڑھنے, اپنے روشن ماضی کو یاد کرنے, اپنے مایوس حال کو ختم کرتے ہوئے اپنے روشن مستقبل کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنے والی نسل اور موجودہ نسل کو اپنے آبا و اجداد کی تاریخ پڑھ کر اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے اور اپنے اکابرین کے کارناموں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ذمہ داران اجلاس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس لائق سمجھا کہ آپ کے درمیان آؤں اور ہمارے آبا و اجداد کے کارناموں کو ٹوٹی پھوٹی زبان اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.